آئیے آج شام کلام خدا پر غور کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب ہے اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے. پھر سنیے، کلسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس کا خط ہے، اس کا 4 باب ہے اور اس کی دوسری آیت مقدسہ. The book of Colossians chapter 4 verse 2. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں کلم بند ہے، جی سنیے، یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں: دعا کرنے میں مشغول دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. اس میں بیدار رہو. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ دعا کرنے میں مشغول رہو اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. روحانی ابتری اور زوال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. پھر سنیے، روحانی ابتری اور زوال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم بیدار رہیں. ہم کیا رہیں؟ ہم بیدار رہیں، ہم آگے بڑھیں. اور ایک اسکالر نے کہا، اف یو کین ناٹ فلائی، اگر آپ اڑ نہیں سکتے، رن تو بھاگے. اف یو کین ناٹ رن، اگر آپ بھاگ نہیں سکتے، واک تو چلے. اف یو کین ناٹ واک، اگر آپ چل بھی نہیں سکتے، کرال تو پھر رینگیں، بٹ کیپ آن موونگ، لیکن بڑھتے رہیں. آمین. اگر اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں، دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، چل نہیں سکتے تو رینگیں، لیکن کہیں پر بھی رکے مت، سٹاپ مت ہوں. بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، کیونکہ مسیحی زندگی یا روحانی زندگی آگے بڑھنے اور بیدار رہنے کا نام ہے. آمین. سو پالوس رسول نے بیداری کے تعلق سے دو بڑی خاص باتیں، دو بڑی خاص چیزیں شیئر کی ہیں. نمبر 1، پالوس کہتے ہیں اگر تم بیدار رہنا چاہتے ہو تو دعا میں مشغول رہو. کیا کرو؟ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. ٹھیک؟ ہابی بنا لو. ہابی، پتہ ہے کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں پودے رکھتے ہیں. ایک دور تھا جب لوگ ٹکٹس کلیکٹ کیا کرتے تھے، وہ بھی ہابی ہوتی تھی. ٹھیک؟ مختلف طرح کے مشاغل ہیں لوگوں کے. آج ان میں سے فیس بک بھی ایک ہابی ہے. ٹھیک؟ موبائل بھی ایک ہابی بن چکا ہوا ہے. اینی وے میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن پالوس کہتے ہیں کہ دعا کو اپنی ہابی بنا لو، دعا میں مشغول رہو. یہ آپ کی زندگی کا اہم جزو ہو جائے، روحانی زندگی کا. کسی نے کہا جو دعا نہیں کرتا وہ شخص متکبر ہے، یعنی تکبر سے بھرا ہوا ہے. جو دعا نہیں کرتا وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دعا نہیں کرتے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں وہ لوگ شفاؤں پر، معجزات پر بہت کم لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں. زیادہ تر اپنے میڈیکل پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا میڈیکل بہت سٹرونگ ہے، اس لیے ہمیں معجزات کی، شفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو جو دعا نہیں کرتا وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو دعا نہیں کرتا وہ روحانی غافل ہے. ٹھیک؟ جو دعا نہیں کرتا وہ اپنی ترقی اور بڑھوتری میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. دعا وہ کنجی ہے جسے آپ زمین پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر آسمان پر ہوتا ہے. ہیلیلویا. اور اس کنجی کے ذریعے نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسمان کے دریچے کھول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک؟ تو یہ تو دعا تو ایک کنجی ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں.
اور اس کے بعد ایک دوسری بات جو پالوس نے کی ہے بیدار رہنے کے لیے، پہلی ہے دعا میں مشغول رہو، اور نمبر 2 شکر گزاری کے ساتھ اس میں، یعنی شکر گزاری کا تعلق بھی بیداری کے ساتھ ہے۔ شکر گزاری آپ کو بیدار رکھتی ہے، کیونکہ شکر گزاری خدا کے کاموں اور معجزات کو یاد رکھنے اور ان کا ذکر کرنے کا ایک بہترین ٹول ہے۔ جب آپ کے اندر سے شکر گزاری نکلتی ہے خدا کے لیے، تو آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آمین۔ اور جس کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں خدا اچنبے کرتا ہے، عجیب و غریب کام کرتا ہے، وہ شکر گزاری ضرور ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کو بیدار رکھنے میں شکر گزاری اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے دعا کرنا بھی بند نہ کریں اور شکر گزاری کرنا بھی بند نہ کریں، تو آپ بیدار رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ بیداری ہوتی کیا ہے؟ جاگتے رہنا، بیدار رہنا، یہی ہے نا؟ ہوش میں آنا، لاپرواہی اور سستی کی حالت سے نکل کر چستی اور گرم جوشی کی، سرگرمی کی حالت کو جوائن کرنا، اس میں داخل ہونا یا اس حالت میں آ جانا is called revival۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے بیداری کے لیے، وہ ہے پاراکلوتھو، جس کا مطلب ہے ہوش میں آنا، بیدار رہنا، جاگتے رہنا۔ اب بیداری ہمیں خدا کی حضوری، جلال اور اس کی حیرت انگیز ہستی کا احساس دلاتی ہے۔ پھر سن لیں، بیداری کیا کرتی ہے؟ بیداری ہمیں خدا کی حضوری کا احساس دلاتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ بیداری خدا کے جلال کا احساس دلاتی ہے کہ خدا کے جلال نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اوکے؟ اور بیداری اس کی حیرت انگیز ہستی کا اظہار کرتی ہے کہ بھلے وہ نظر نہیں آ رہا مگر وہ ہے، اور یہ بات ہمیں اس میں بیدار رکھتی ہے۔ دو باتیں جن کو پالوس نے مینشن کیا ہے، دعا اور شکر گزاری، جو ہمیں بیدار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں جن کا ذکر زبور نویس نے کیا ہے، جو ہمیں بیدار رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ زبور نمبر 24 ہے، اس کی 3 اور 4 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ زبور نمبر 24، Psalm 24 verse 3 and 4۔ زبور نمبر 24 اس کی 3 اور 4 2 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، جن کے مطابق بیداری 3 چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ خداوند کے پاک کلام میں یوں کلم بند ہے۔ جی سنیے، کلام خدا میں یوں رقم ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، سن لے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، جس نے بطالت یعنی جھوٹ پر دل نہیں لگایا، اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ مکر سے بھی اپنی زبان کو روکا، مکر سے قسم نہیں کھائی۔ سو یہ ایسا شخص جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے، اور جو اپنی زبان کو مکر سے باز رکھتا ہے، وہی خدا کے حضور اس کے کوہ مقدس پر کھڑا ہونے کے لائق ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو خداوند میں بیدار رہتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو خدا کا دیدار حاصل کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ تجربہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی خدا کو سنا ہی نہیں۔ تو جو خدا کو سنتا نہیں ہے، جس کو خدا کو سننے کا تجربہ نہیں، وہ کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے؟
خدا بولتا ہے، خدا باتیں کرتا ہے، خدا جواب دیتا ہے. اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہاں خدا بولتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سننے والے کان چاہیے. ٹھیک. اگر ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہاں خدا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنا پڑے گا. یہ جو زندگی ہے نا ڈاماڈول، اس حالت سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. کبھی سرگرم ہو گئے اور کبھی برگشتہ ہو گئے، کبھی دعا میں بہت تیز ہو گئے اور کبھی بالکل ہی دعا کرنا بند کر دی. کبھی دل کیا تو بائبل پڑھ لی، نہ دل کیا تو 6 مہینے ننگ گئے. ہمیں مستقل مزاج ہونا پڑے گا، اور مستقل مزاجی آپ کے اندر اس وقت آئے گی جب آپ یہ انٹینشن کر لیں گے کہ مجھے واقعی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، مجھے بیدار رہنے کی ضرورت ہے، مجھے دعا کی ضرورت ہے، مجھے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر زبور نویس کے مطابق ہاتھوں کا پاک ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ ہمارے کاموں یعنی ہمارے اعمال کی نمائندگی کرتے ہیں. کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی، ہمارے کاموں کی. ہمارے کام کیسے ہیں؟ پتہ ہے داؤد نے اظہار کیا خدا کے سامنے، کہتا ہے میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں. خدا نے لٹرلی منع کر دیا. خدا نے کہا نہیں، تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اس لیے تو میرا گھر نہیں بنائے گا. خدا نے منع کر دیا. اور یہ کام اس کے بیٹے نے کیا، سلیمان نے. داؤد نہیں کر پایا. آج لوگوں نے اس بات میں تمیز کرنا چھوڑ دی ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. ٹھیک. کماتے حرام ہیں، کھانا حلال پسند کرتے ہیں. کیسی گل ہے کہ ہم تو حلال کھاتے ہیں تے جدو کمائی دی گل آندی ہے ادو کہندے اینی تنخواہ ہے تے باقی اتوں آ جاندے نے، اتوں درخت تو ڈگدے تہاڈے تے. ٹھیک. ہم کس طرح کی کمائی کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح کی کمائی اپنے گھروں میں لا رہے ہیں؟ اور کئی سپورٹ لین دی خاطر نال چرچ نو بھی انوالو کر دینے. اپنی اس غلط کمائی کو لے کر ساتھ میں چرچ کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاسبان کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موٹا ہدیہ دو، بھائی صاحب آپ ہی خوش ہو کے ساڈے لیے دعا کری جان گے. افسوس کی بات ہے. سمجھتے گئے ہی ہوو گے میں کی کہن ڈیا ہاں. ہاں جی. سانو شراب تو نہ روکیا جائے کہ بیچن ڈے ہاں، اس واسطے موٹا ہدیہ دے دیں گے گرجے چ، دریاں لے کے دے دیں گے، پکھے لے کے دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا آپ کی بیداری کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آسمانی شہری بننے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، ہرگز نہیں. اب ایک اور بات ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے اعمال کر کے نجات پانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انج دے کام اسی کر کے کمائی جنج دی مرضی ہوئے رب دے حضور چ دے کے بچ جاواں گے. تے کوئی نہیں جے بچنا، نہیں بچیں گے، کیونکہ آپ کے اعمال، آپ کے اچھے کام آپ کو نجات نہیں دے سکتے. ہماری نجات کا تعلق اعمال کے ساتھ یا اچھے کاموں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی نیک اعمال سے کوئی شخص نجات پا سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بلکہ اس کے برعکس جو نیک اعمال ہیں وہ نجات کا پھل ہیں. آ رہی ہے میری گل دی سمجھ؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ نجات کا پھل ہیں. اگر کوئی شخص نجات پاتا ہے یا نجات پا چکا ہے تو پھر اس پر لازم و ملزوم ہے کہ وہ نیک کام کرے. ٹھیک.
خدا کے کوہ مقدس پر وہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کے اعمال نیک ہیں، جس کے کام اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ہماری روحانی زندگی جیسی ہے، ہماری پریکٹیکل زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ہماری پریکٹیکل زندگی جیسی ہے، ہماری روحانی زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے۔ یہ خدا کا تقاضا ہے۔ آ رہی ہے بات کی سمجھ؟ اب یہ نیک اعمال جن کا خدا تقاضا کرتا ہے، ان کے عوض بھی خدا ہمیں کچھ دے رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر خدا کہتا ہے تمہارے ہاتھ صاف ہوں، تمہارے کام نیک ہوں، تمہارے اعمال نیک ہوں، تو اس کا بھی ریوارڈ ملے گا۔ مکاشفہ 22:12 یسوع کہتے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق، ہر ایک کے، ذرا بولیے بلند آواز سے، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر۔ اجر کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مستھوس، جس کا مطلب ہے ویج، مزدوری۔ ٹھیک؟ سو اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں، اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، تو آپ خدا کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ واو، آئی بات کی سمجھ؟ آپ اپنے بدن کو قابو میں رکھ رہے ہیں، آپ اپنی سوچوں کو قابو میں رکھ رہے ہیں، آپ کے اندر ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے، تو آپ خدا کے لیے مزدوری کر رہے ہیں، اور اس مزدوری کا اجر صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ وہ یسوع لا رہا ہے۔ ٹھیک؟ نجات مفت ہے لیکن اجر مفت نہیں ہے بہنوں بھائیوں۔ نجات مفت ہے لیکن اجر مفت نہیں ہے۔ اجر کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہوں، ہمارے کام اچھے ہوں، ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ رائٹ؟ خدا کے کوہ مقدس پر وہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ اب ہاتھوں کی بات کی جائے تو ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج خدمت بھی ناپاک ہاتھوں میں جا چکی ہے، نادان ہاتھوں میں جا چکی ہے، نابالغ ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ میں نے اس پہ کلام سنایا تھا، لیپالک ہونے کا مکاشفہ۔ لیپالک ہونا کیا ہوتا ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے میسج دیا تھا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو۔ سو نادان لوگ خدا کی خدمت کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ نادان ہاتھ کبھی بھی خدا کے کام کو بڑھوتی نہیں دے سکتے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یوسف جب تک غلام تھا وہ رسپانسبل نہیں تھا کہ مصر کے معاملات کو دیکھ سکتا۔ مصر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کو غلامی سے باہر نکلنا پڑا۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو روحانی میچورٹی کی ضرورت ہے، اس کو بلاوے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر کہوں گا کہ افسوس یہ ہے کہ آج خدمت نادان ہاتھوں میں جا چکی ہے، اور کلیسیا بالغ ہونے کی بجائے نابالغ ہو گئی ہے، نادان ہو گئی ہے۔ ٹھیک؟ مجمع لگتے نے، لوگ اکٹھے ہوندے نے، اور اس کو بیداری کا نام دیا جاتا ہے۔ بیداری لوگوں کو کے اکٹھے ہونے سے نہیں آتی، بیداری پاکیزگی سے آتی ہے۔ آمین۔ ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جی جمعے کے روز ہم دعائیہ میٹنگ کریں گے، دعا اور روزے کی میٹنگ ہوگی، اس میں ہمیں جوائن کریں۔ اب کچھ لوگ تو پنکچول ہیں جو پورے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، تے کئی ساڈے انج دے بھی بھین بھرا نے جڑے 2:45 بجے پہنچ رہے ہوندے نے یا 2:30 بجے پہنچ رہے ہوندے نے، تے دسو انہاں نے کی دعا کرنی بیچاریاں نے؟ ہاں، وہ تو ڈنگ ٹپان آندے نے۔ یہ حالت ہے ہماری، اور اس حالت سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اس حالت سے باہر نکلنا ہے۔ پولوس کا ریمائنڈر سنیے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔
سنیے پالوس کا ریمائنڈر ایسے لوگوں کے لیے جو غافل ہیں، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جو روحانی طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، سنے پالوس کہتے ہیں راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ کو سمجھ آ رہی تھا سارے میری گل دی؟ راست باز ہونے کے لیے ہوش، اور بیداری کا مطلب کیا ہے؟ بولے بیداری کا مطلب کیا ہے؟ ہوش میں۔ اس کا مطلب پالوس کہتے ہیں راست باز ہونے کے لیے بیدار ہو جاؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ آگے پڑھیے۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ جی، اور گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں، میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ یہ پالوس کہتے ہیں میں شرم دلانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو خدا سے ناواقف ہیں وہ بھی خدمت دا بیڑا چکی پھر دینے۔ شرم کی بات ہے۔ جن کے ہاتھ ناپاک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خادم پیش کرتے ہیں۔ پتہ ہے ایلی کا ان کے 2 بیٹے تھے، افنی اور فنہاس۔ وہ ناپاک تھے، وہ ناراست تھے، وہ گنہگار تھے، لیکن اپنے آپ کو بطور خادم پیش کرتے تھے۔ ٹھیک؟ اور جب جنگ ہوئی بنی اسرائیل کی تو وہ عہد کے صندوق کے آگے آگے چل رہے تھے اور دونوں ہی مارے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے نزدیک وہ مکروہ تھے، خدا کو ان سے کراہیت تھی۔ ناپاک ہاتھ کبھی بھی خدا کے کام کو بڑھوتی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اعمال کا، ہمارے کاموں کا، ہمارے ہاتھوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، دل کا پاک ہونا۔ خدا کے کوہ مقدس پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ، نمبر 2 جس کا دل پاک ہے۔ جس کا دل پاک ہے وہ بطالت کو، جھوٹ کو نہیں مانتا، وہ بطالت پر، جھوٹ پر تکیہ نہیں کرتا۔ اور دل ہمارے احساسات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کس کی؟ بولیے ذرا۔ ہماری فیلنگز کی۔ دل کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ ہمارے اندر جو فیلنگز موجود ہیں اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ذرا پڑھیے غزل کی کتاب، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 2 آیت۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا سنیں، ہے۔ یہ کلیسیا کی بات ہے، یہ راست بازوں کی بات ہے۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے، کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول، میرے لیے دروازہ کھول، میری محبوبہ، میری محبوبہ، میری پیاری، میری پیاری، میری کبوتری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے جی اور میری زلفیں جی رات کی بوندوں سے بری ہیں۔ واو۔ سنیں، میں سوتی ہوں لیکن میرا دل، یہ کلیسیا کہہ رہی ہے۔ کلیسیا بھلے جسمانی طور پر سوتی ہے لیکن کلیسیا کا دل، کلیسیا روحانی طور پر بیدار ہے، اور کلیسیا کو روحانی طور پر بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جو بات دلہا کہہ رہا ہے وہ مکاشفہ 3:20 میں بھی کہتا ہے، میں دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں۔ اب جس کا دل جاگ رہا ہے، جو روحانی طور پر بیدار ہے، وہ بادشاہ کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے۔ نہیں تے بیوقوف کواریاں دا تے تسی ذکر پڑھیا ہی ہے، ہاں جی، وہ تیل لبدیاں پھردیاں سی۔ کئی کہیں گے پاڑی صاحب جی ساڈے واسطے روزہ رکھو، ہاں جی، ایماندار ساڈے واسطے روزہ رکھن، اسی تہاڈا روزہ کھلوا داں گے۔ بھی تانوں روزہ رکھ دے موت پیندی ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ میری گل دی سمجھ آ رہی تانوں؟ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہو سکے، کوئی دوسرا ہمارے لیے شفاعت تے آپ اسی ستے رہنے ہیں۔
हमें खुद से बेदार होने, बेदारी का ताल्लुक ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल से है, ना जनूब से है। आई एम लिटरली टेलिंग यू कि बेदारी आपके अंदर मौजूद है, इसको निकलने दे बाहर। ये उस वक्त अपीयर होगी जब आप दुआ में स्ट्रांग हो जाएंगे। साड़ी दुआ ही नहीं आज तक ठीक हुई। वाइस की किताब 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और धार तेज ना की जाए तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। खुंडे कवाड़े ना कदी दरख्त वाड़ के वहां मैनो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी जो टूटी फूटी रूखी सूखी दुआएं हैं, खुद गर्जी वाली दुआएं हैं, कमजोर दुआएं हैं, वो कभी आसमान को नहीं खोल सकती। ठीक, वो कभी हमें बेदार नहीं कर सकती। सो बेदार होने के लिए क्या क्या जरूरी है? हम दुआ में मशगूल रहें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इमाल अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं, हमारे हाथ साफ हों, हम शुक्रगुजारी से भरे रहें। ठीक हो गया। आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जुबान मकर से पाक हो। और जुबान जो है वो हमारी गुफ्तगू की नुमाइंदगी करती है। किसकी नुमाइंदगी करती है? हमारी गुफ्तगू की नुमाइंदगी करती है हमारी जुबान। इफसियों 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। सुनने वालों पर फजल हो। हमें जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की जरूरत है। एवं नहीं जिथे मर्जी जो मर्जी बोली गए। ठीक, बहुत सारे लोग हैं वो आउटस्पोकन हैं। आउटस्पोकन कहते हैं जिन्हां दी जुबान उन्हां दे कब्जे च नहीं हुंदी, कंट्रोल च नहीं हुंदी, बिला तामुल बोलते हैं। उनको नहीं पता चलता कि कहां पर कौन सी बात करनी, जितने मर्जी मुंह अड लेंदे ने ते जो मर्जी कह देंदे ने। हमें अपने मुंह का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। यीशु ने कहा हां की जगह हां और ना की जगह। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान का इस्तेमाल हालात के मुताबिक करते हैं। वेखो किड्डे शियार लोग ने, हैं जी। जिथे रूहानी माहौल हुंदा उत्थे रूहानी गुफ्तगू करते हैं। ठीक, ते जिथे ठट्ठियां दा उत्थे ठट्ठाबाजी इस किस्म की करते हैं कि जनाब वो लगता ही नहीं कि बंदा भी कभी रूहानी होएगा। ठीक, और उनका जो अंदर जो कुछ होता है वो जाहिर हो जाता है कि एक किन्नी औकात दा मालक है। अपनी जुबान का इस्तेमाल हालात के मुताबिक करते हैं। कई रूहानी माहौल च बड़ियां चंगियां गल्लां करनगे ते जो ही लड़ाई शुरू होंदी सब तो पहले कूद के वो विच जांदे ने। ठीक, जरा जिहा कोई इश्तियाल दवा देवे ते वो रूहानी गंदियां गंदियां गालां कढ़दा हुंदा है। ये किस तरह के रूहानी है? जिनका मुंह उनके कंट्रोल में नहीं है, जिनकी जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है। सो लिखा है कि खुदा के कोहे मकदिस पर वो खड़ा होता है, नंबर 1 जिसके हाथ साफ हैं, नंबर 2 जिसका दिल पाक है, और नंबर 3 जो अपनी जुबान को मकर से बाज रखता है, वो एलिजिबल है खुदा के हुजूर खड़ा होने के लिए। वो जो दुआ में मशगूल रहता है और शुक्रगुजारी से भरा रहता है, वो है बेदार शख्स। ठीक है। सो बेदार रहने के लिए इन 5 बातों को पल्ले बांध लें। ये 5 बातें यानी दुआ, शुक्रगुजारी, इमाल, एहसासात और गुफ्तगू, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये हमारे किरदार और मसीही जिंदगी की अक्कासी करती हैं और इनका ताल्लुक बेदारी के साथ है। बेदारी का और इन 5 बातों का चोली दामन का साथ है। अगर आप बेदार होना चाहते हैं, बेदार रहना चाहते हैं, तो फिर इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। आप हमेशा रूहानी तरक्की करेंगे और रूहानी फतह और ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में रहेगा। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया।